الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع شروع ہوا تھا، اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے روزے سے متعلق احکامات کو ذکر فرمایا۔ ابتدا فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ تو روزوں کی پہلے فرضیت کا حکم دیا، پھر روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں سے متعلق چند احکامات کو ذکر کیا۔ اب اس رکوع کی آخری آیت آج کے اس درس کے اندر ہے۔ اب تک اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس روزے کا حکم دیا تھا جو سال میں 1 مہینے تک رکھنا ہے۔ سال کے اندر 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کے اندر 11 مہینے تم نے روزہ نہیں رکھنا، 1 مہینہ ایسا ہے جس کے اندر تم نے روزہ رکھنا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اب اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت اس روزے سے متعلق بات فرما رہے ہیں جو ہر انسان نے ساری زندگی سال کے 12 مہینے یہ روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ ہے حرام مال کا روزہ۔ اپنے آپ کو حرام مال سے بچانا ہے۔ کل کی آیت ختم ہوئی تھی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ رب العزت تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر واضح طور پہ بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تم ان آیات کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کے احکامات کے ذریعے سے تقوی اختیار کر سکو۔ یہ تقوی اختیار کرنے کی پہلی شرط اللہ رب العزت نے بتا دی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام مال سے بچائے۔ حرام مال سے بچانا یہ اولین ضرورت ہے، اولین ترجیح ہونی چاہیے ہر مسلمان کی، کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ حلال کا ہو، وہ لقمہ حرام کا نہ ہو۔ چنانچہ دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو وقف کی ملکیت کہا جاتا ہے، جس کے اندر کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتی، ہر شخص اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا ہے، سورج کی روشنی ہے، کوئی کسی کے اوپر سورج کی روشنی کو نہیں روک سکتا، ہوا کو کوئی شخص کسی پہ نہیں روک سکتا، اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، ہر بندے کو اس کو استعمال کرنے کا اختیار موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حکومتی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے سڑکوں کے اوپر لائٹیں لگی ہوتی ہیں، اسٹریٹ لائٹس، یہ اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہے یہ بھی ایک اعتبار سے ہر بندے کی ملکیت ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ایک مال تو وہ ہے جو مال وقف کہلاتا ہے، مسجد ہے، وقف کی جگہ ہے، کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا کہ تم مسجد کے اندر نہ آؤ، ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ مسجد کے اندر جب چاہے آئے اور عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر کسی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ دوسرے کو روک سکے، ہر بندے کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ مگر مال کی دوسری قسم وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر بندے کو ملکیت عطا فرمائی، جس کے قبضے میں جو چیز ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ موبائل فون ہے، جس بندے کے پاس، جس نے اس موبائل فون کو خریدا وہ اس موبائل فون کا مالک ہے۔ یہ ٹیبل ہے، جس نے اس ٹیبل کو خرید لیا وہ اس ٹیبل کا مالک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ہر شخص کو اللہ رب العزت نے ملکیت عطا کی ہے۔ جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ملکیت عطا کی ہے، اس ملکیت کے اندر اس شخص کا حق مارنا یہ مال حرام کہلاتا ہے۔ دیکھیں، حرام تو ایک وہ ہے جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا، خنزیر کا گوشت ہے، حرام ہے، خون ہے، حرام ہے، مردار جانور ہے، حرام ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ چیز تو حلال ہے مگر اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے کسی دوسرے کو ملکیت دی، آپ اس کے حق کو مار کر اگر اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں، حلال چیز ہے مگر اس کو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، یہ مال بھی آپ کے اوپر حرام ہو گیا۔ لہٰذا اس مال حرام کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اور نبی اور اللہ رب العزت کے فرامین میں بہت زیادہ
وعیدیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا اللہ رب العزت قبول کرے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس سے میری ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اس بات کا اہتمام کرو تمہارے پیٹ کے اندر کسی طرح سے کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اگر تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، اللہ رب العزت تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ مستجاب الدعوات بننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کے اندر محتاط رہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ میرے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ مال حلال ہے کہ مال حرام ہے۔ گزشتہ درسوں کے اندر بھی اسی طرح کی آیت گزری تھی، وہاں پر بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک چونکہ اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہٰذا یہاں پر بکنے والی ہر چیز حلال ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر علماء نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں، جو مختلف چیزیں مارکیٹ کے اندر بک رہی ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف ای نمبر لکھے ہوتے ہیں، ان ای نمبر کے اندر وہ ایک کوڈ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ علماء نے پوری تحقیق کر کے، مفتیان اکرام نے، محققین نے ان کی تحقیقات کی اور ان کو عوام الناس کے سامنے پیش کر دیا کہ کون سا ای نمبر حلال ہے، کون سا ای نمبر حرام ہے، کون سا ای نمبر مشتبہ ہے، تمام چیزوں کی تحقیقات موجود ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس بارے میں تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ایسی بھی کوئی تحقیق دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس کے بارے میں اہتمام کرنا کہ ہمارے پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے وہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، اس بارے میں ہم اہتمام کرنا بھول گئے، اور اس کے بعد ہم شکوے کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص ہے اور وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، بڑا کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ جب وہ سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے تو اس کے بال مٹی کے اندر اٹے ہوئے ہیں، پاؤں مٹی کے اندر اٹے ہوئے ہیں، کپڑوں کا حال یہ ہے کہ وہ بدن سے پھٹ گئے ہیں، اس حال میں کہ بال گندے ہیں، پاؤں گندے ہیں، جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ پھٹے پرانے ہیں، اس حال کے اندر یعنی اتنی مشقتیں اٹھا کر یہ بندہ بیت اللہ پہنچا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعائیں کہاں اللہ رب العزت قبول کریں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مشقتیں کر کے آیا پھر بھی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر حرام مال کا لقمہ شامل تھا جو اس کے پیٹ کے اندر گیا تھا۔ اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، بلکہ فرمایا نبت من السحت، یہ جو گوشت ہے یہ حرام مال سے نشو نما پایا ہے، النار اولا بہ، اس کے لیے تو جہنم زیادہ بہتر ہے، اس کا حقدار جہنم زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ یہ بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ حرام مال سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، 40 دن تک اس کی عبادات کی لذت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاط ہیں، جگہ جگہ کے ریسٹورنٹس کے کھانے کی زبان کو چاٹ لگی ہوئی ہے، فلاں دن فلاں ریسٹورنٹ سے کھانا کھانا ہے، فلاں دن فلاں ہوٹل سے کھانا کھانا ہے۔ ہوٹلوں سے کھانا کھانا منع نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام ہوٹلوں میں حرام پکایا جا رہا ہے، یہ بات نہیں کہی جا رہی، لیکن کم از کم ابتدائی موٹی سی تحقیق کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس جگہ سے کھانا کھا رہے ہیں وہاں پہ بنانے والا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کو پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، وہ جو چیز ہمیں کھلا رہا ہے وہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، حلال طریقے سے ذبح کی گئی تھی کہ نہیں کی گئی تھی، اس بارے میں تو تحقیق ہم کم از کم کر سکتے ہیں۔ یاد
یاد رکھیے گا ہماری زندگیوں میں ہمارے بڑوں کی زندگی میں یہی فرق ہے. ہمارے بڑے اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ مشتبہ مال اپنے جسم کے اندر نہیں داخل کیا کرتے تھے. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، میرے دل کے اندر کیفیات جو ہیں اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہیں وہ کیفیات ختم ہو جائیں گی. لہٰذا وہ حضرات اس بارے میں اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میرے گھر پہ تشریف لائے، مہمان تھے. میں نے ارادہ کیا، حضرت سے کہا کہ حضرت جب آپ تشریف لائیں اب آپ نے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد کھانا تیار ہوا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دسترخوان لگایا اور اس کے اوپر کھانا لا کے رکھ دیا. اب حضرت کھانے کو دیکھ رہے ہیں مگر کھانا شروع نہیں کر رہے. کافی دیر گزر گئی. فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت خیر تو ہے، آپ کھانا شروع نہیں کر رہے؟ حضرت نے فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا. فرمانے لگے کہ حضرت میرے گھر میں اور سور، یہ کیسی بات آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جاؤ اور جا کے تحقیق کرو. وہ اپنی وہاں کمرے سے اٹھے اور اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے آ کے پوچھا کہ حضرت تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا، بتاؤ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ جی اس میں غلطی آپ کی نہیں، غلطی میری ہے. یہ پڑوس کے جو گھر ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب اگلی بار حضرت آئیں گے تو کھانا میں نے پکانا ہے، اور واقعی میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ان کے گھر کے اندر جو کھانا پکتا ہے آمدنی ہے ان کی، وہ آمدنی مشتبہ مال کی ہے. بس میں نے اس بات سے غفلت ہو گئی اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے حضرت آ گئے، آج کھانا تم پکا دو. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مشتبہ مال سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی اس طریقے سے اس مال سے حفاظت فرمایا کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کم از کم اس معاملے میں تھوڑی بہت تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیٹ میں ہمارے لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. اور پھر دوسری بات کہ وہ حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں کہ نہیں، اس بارے میں علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ہمارے کاروبار کے اندر کہیں حرام کی ملاوٹ تو کسی طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. ہماری ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان کے اندر حرام مال کی ملاوٹ تو کسی طریقے سے نہیں ہو گئی ہے. حرام مال کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ تم اپنے مال کو ناحق طریقے سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے. ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کا حق مار رہا ہو. جب کوئی آدمی کسی کو رشوت دے رہا ہوتا ہے یا رشوت لے رہا ہوتا ہے، یہ رشوت کی جو کمائی ہے یہ بھی ناحق طریقے سے کسی کا حق مارا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے انسان اگر سود کا پیسہ کما رہا ہے تو یہ بھی کسی کا حق مار رہا ہے. لہٰذا یہ بھی باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مال کمانا ہے. پھر دوسرے کے مال کے اوپر اگر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کی ملکیت کے اوپر قبضہ کر لیا، تو یہ قبضہ کرنا ناجائز طریقے سے ہے، یہ بھی کسی کے مال پہ ناحق قبضہ کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر انسان وراثت میں حصہ نہ دے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے. جی بہنوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا، بھائی بھی آپس میں حصہ نہیں دیتے ایک دوسرے کو. والدین کی وفات ہو جائے، اگر کوئی بھائی کوئی بہن کہہ دے کہ جی اس وراثت کو تقسیم کر دیا جائے، فوراً اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تانا دینا شروع کر دیتے ہیں. جی باپ کا کفن بھی ابھی میلا نہیں ہوا، تجھے وراثت کو تقسیم کرنے کا حق کے بارے میں باتیں کرنے کی پڑی ہے. بھائی شریعت کا مطالبہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد، میت کی وفات کے 3 دن کے اندر اندر جتنا مال ہے اس کو وراثت کے اندر وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. لہٰذا اگر کوئی شخص وراثت کے مال کو دبا کے بیٹھا ہے، اس مال کو تقسیم نہیں کیا، سمجھ لے وہ بھی ناحق طریقے سے مال کو جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر دبا کے بیٹھا ہے. یہ تمام ناحق طور پہ مال کو کمانے کی صورتیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،
اور نہ لے جاؤ تم وہ مال حاکموں کے پاس لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم لوگوں میں سے ایک گروہ کے مال کو کھا لو بالاسم ناحق طریقے سے. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ناحق پہ ہوں، میں حق بات پر نہیں ہوں، میں غلط بات پہ ہوں. اب وہ اپنا مقدمہ جج کے پاس عدالت کے اندر دائر کرتا ہے اور جج کو رشوت دیتا ہے، قاضی کو رشوت دیتا ہے کہ بھئی یہ رشوت پکڑو، یہ پیسے لو اور میرا کام کر دو، میرے حق میں فیصلہ کر دو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ تم تدلو بہا الی الحکام، تم اپنے حاکموں کے پاس پیسہ لے جاؤ، ان کو مال دو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ لوگوں میں سے کسی آدمی کا مال تم ناحق طریقے سے بالاسم ناحق طریقے سے کھا رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم یہ بات جانتے ہو کہ میں یہ مال ناحق طریقے سے کھا رہا ہوں. یعنی تمہیں پتہ ہو کہ یہ فلاں شخص کا حق ہے، اس کے باوجود اگر تم اس کا حق مار رہے ہو رشوت دے کے تو یہ ناحق طریقے سے تم مال کما رہے ہو، اور حاکموں کو جو تم یہ رشوت دے رہے ہو یہ بھی مال حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ روزہ ہے جو تم نے ساری زندگی رکھنا ہے، سال کے 365 دن رکھنا ہے، ساری زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک رکھنا ہے. اے ایمان والوں، جب تم میرے حکم کے اوپر حلال مال کو چند دنوں کے لیے چھوڑ سکتے ہو، حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہو، حرام پینے کو چھوڑ سکتے ہو اس لیے کہ میں نے کہا ہے، اے ایمان والوں کیا تم میری خاطر حرام مال کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یقیناً تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ جب تم جس طریقے سے حلال مال کو چند دنوں کے لیے چھوڑ رہے ہو، اے ایمان والوں اب اس حرام مال کو بھی ساری زندگی کے لیے چھوڑ دو، اور اب تک جو کھایا ہے اس پر توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ کے لیے اس بات کی نیت کرو کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے جائیداد کے اندر، کسی کی مال کے اندر ناحق طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرنی، اور ہر بندے کو اس کا حق دینا ہے. اللہ رب العزت شریعت کے ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناحق مال کو کمانے اور اس کو اپنے پیٹ میں لے جانے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.